بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو اور اس جانور کو جو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو حرام کیا ہے، لیکن جو مجبور ہے وہ کھا سکتا ہے مگر غیر باغ ولا عاد، جو حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، شوقیہ نہ کھاتا ہو، فلا اسم علیہ تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتابوں کے احکام کو چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پیسے وصولتے ہیں اور خریدتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کریں گے، نہ ان کی تزکیہ کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدا ہے، اور وہ کتنے صابر ہے گناہ پر، جہنم پر۔ ذالک بأن اللہ، یہ عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب کو نازل کیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تعلق سے اختلاف کیا تو وہ بڑی گمراہی اور دور کی بدبختی میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مسلمانوں کو حلال چیزوں کے کھانے کا حکم اور استعمال کرنے کا حکم دیا تھا۔ پاکیزہ اور جو حلال چیزیں ہیں یہ ہم لوگوں کے لیے حلال ہے، جائز ہے کھانا اور استعمال کرنا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ چند جو حرام چیزیں ہیں جن کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، ان حرام کردہ چیزوں میں سے چند چیزوں کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مردار حرام ہے۔ مردار کہتے ہیں جو اپنی موت مرا ہو، جسے ذبح نہ کیا گیا ہو، جو جانور اپنی موت مر چکا ہو، ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ حرام ہے اسے استعمال کرنا۔ اسی طرح خون، بہتا ہوا خون، کلیجی اور ٹڈی وغیرہ، اس سے کلیجی اور اس کے علاوہ جو تلی ہے یہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ والدم، جو بہتا ہوا خون ہے اس کا استعمال بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، یہ بھی حرام ہے۔ سور تو سراپا حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک حلال جانور ہے اور اس کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے بلکہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ مثال کے طور پر کہ دل میں یہ ارادہ کرے اور یہ نیت کرے کہ میں اس کو اللہ کے نام پر نہیں بلکہ پیران پیر کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح دوسری شکل تو یہ ہے کہ ایک وہ جانور ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی بزرگ کے نام پہ چھوڑ دیا گیا ہو، اسے آزاد کر دیا گیا ہو اور اسے اپنے لیے حرام کر لیا کسی انسان نے، کسی شخص نے، اور اسے اگر ذبح کیا جائے اور اس کو ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام لیا جائے تو یہ دونوں شکلیں اور صورتیں یہ درست نہیں ہے۔ ان دونوں شکلوں میں جانور کا استعمال کرنا، کھانا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے، اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ موت کا اندیشہ ہے
اور اس کے پاس کوئی حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ہے تو یہ حرام چیزیں جو اوپر بیان کی گئی ہے بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، لیکن دو قید ہے، غیر باغی ولا عاد۔ پہلی قید تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کو حرام سمجھ کر کھائے اور شوقیہ نہ کھائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ولا عاد، اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے، تب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی بھی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہی ہے کہ انسان خود مجبور ہو چکا ہے، موت اب واقع ہو جائے گی، لہذا اگر حرام چیزیں ہیں تو بقدر ضرورت کھا سکتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ حلال چیزیں اس کے پاس ہے، حلال چیزیں اس کے پاس ہے، لیکن کوئی شخص AK-47 لے کر اسے دھمکی دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس سور کا گوشت کھانا ہوگا، اگر نہیں کھاؤ گے تو ہم گولی مار دیں گے۔ اس صورت میں بھی وہ اس کے لیے اجازت ہے، وہ بھی اضطرار اور اس کے حکم میں ہے، لہٰذا اکراہ کے حکم میں آ جاتا ہے، اور یہ دونوں شکلوں میں بقدر ضرورت کھا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے احکام کو چھپاتا ہے اور اللہ کی کتاب کے بدلے روپیے وہ لیتا ہے لوگوں سے، تو یقیناً وہ اپنے پیٹ کے اندر وہ آگ کو بھر رہا ہے، یقیناً وہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اور ان لوگوں کا حشر یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غصے کی وجہ سے ان سے بات نہیں کریں گے۔ بات نہ کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بات کریں گے لیکن محبت سے نہیں بلکہ غیظ اور غضب سے بات کریں گے، غصے سے بات کریں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات ہی نہیں کریں گے بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کا حساب و کتاب یا اللہ بات فرمائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہدایت کے راستے کے بجائے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا، یا اللہ کی مغفرت کے بجائے اس نے عذاب کو اختیار کیا، تو یقیناً یہ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور یہ جہنم کے مستحق اس لیے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صحیح اور غلط دونوں راستوں کو اللہ نے بیان فرمایا، لیکن انہوں نے غلط راستے کو اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ اور اس لیے بھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے تعلق سے اختلاف کیا کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے۔ جس نے اللہ کے تعلق سے یا اللہ کی کتاب یا احکام کے تعلق سے اختلاف کیا، یقیناً وہ بڑی گمراہی اور کھلی اور دور کی گمراہی میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو غلط راستے سے اور گمراہی والے راستے سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا